السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں جانیں گے کہ مکی اور مدنی صورتیں کہاں پہ نازل ہوئیں اور ان کو مکی اور مدنی صورتیں کیوں کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 114 صورتیں ہیں اور ان میں سے 20 ایسی صورتیں ہیں جن کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور 82 یعنی کہ 82 صورتیں ایسی ہیں جو کہ مکی ہیں، اور 12 صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اور قرآن کریم آپ سب کو پتہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور جو زمانہ نزول ہے اس کی 2 جگہ رہی ہیں، یعنی کہ مکہ اور مدینہ۔ مکی صورتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کا نزول ہجرت سے پہلے یعنی کہ مدینہ میں ہجرت سے پہلے ہوا، یعنی جس وقت مکی صورتیں نازل ہوئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ابتدائی سال۔ چاہے مکی صورتوں کا نزول جو ہے وہ مکہ میں ہوا ہو یا مکہ کے آس پاس ہوا، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیات جو سفر معراج یا سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ اور مدنی صورتیں ایسی صورتیں ہیں جو ہجرت کے وقت نازل ہوئی، یعنی کہ مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اور ان کا نزول مدینہ میں ہوا یا پھر اس کے آس پاس، وہ مدنی صورتیں ہی کہلاتی ہیں۔ اس اعتبار سے وہ آیات جو حدیبیہ یا حجۃ الوداع یا پھر فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مکی یا مدنی ہیں، مثلا سورہ مدثر ہے، پوری مکی سورہ ہے، اور سورہ آل عمران ہے، وہ پوری کی پوری مدنی سورہ ہے۔ اور بعض صورتیں مکمل مکی ہیں سوائے ان کی چند آیات کے جو مدنی ہیں، جیسے سورہ الاعراف ہے۔ اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ پوری مدنی ہیں لیکن اس کی چند آیات ایسی ہیں جو کہ مکی ہیں، جیسے کہ سورۃ الحج۔ اور یہ جو مکی اور مدنی صورتوں کے مدنی اور مکی ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ علماء کرام کی اکثریت جس پہ اکتفا کرتی ہے کہ ہاں یہ مدنی ہے وہ مدنی کہلاتی ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے وہ مکی سورہ کہلاتی ہے۔ اور یا پھر صورتوں کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے ان کی آیات کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا پھر مدنی سورہ ہے۔ اور مدنی اور مکی صورتوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ مدنی صورتیں لمبی ہوتی ہیں اور ان میں احکام ہوتے ہیں، اور ان کا انداز بیان نرم اور سادہ ہوتا ہے۔ ان میں اہل کتاب اور منافقین سے گفتگو کی گئی ہے۔ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی آیات بھی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان میں سخت بیان ہے، اور قیامت کا اور ان سب چیزوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے، اور ان میں بت پرستوں اور مغرور لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور مسلمانوں کو صبر اور نرمی، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم نے 30 پارہ کی تفسیر میں بھی یہ آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آخرت کا بیان فرمایا ہے، آخرت پہ یقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہم تفاصیل پڑھیں گے اس میں ہم جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں سے کس کس طرح سے خطاب فرمایا ہے۔ اس طرح آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کو پہچان لیا کہ کون سی صورتیں مکی ہوتی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔